الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله تعالى العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان. اللہ نے بہت مبارک دن یعنی جمعہ کے دن میں، بہت مبارک وقت جمعہ کے وقت میں، بہت مبارک گھر اللہ کے گھر میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے خطبے کو بھی قبول فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول فرمائے، اس لیے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ میں جلدی پہنچ جاتا ہے، اطمینان سے خطبہ سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آنے والے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ آج ہی معاف دے گا. اللہ کی دولت عظمیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے پیارو، ایک دو باتیں لیکن تقریباً 25 منٹ پر بات ختم کرنا ہے. 25 منٹ ہمارے پاس ہے، اس میں بہت ضروری بات پورے دین کا خلاصہ اور پورے دین کا نچوڑ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کرنے والی ذات اللہ کی. یقیناً اللہ کی قسم، اللہ پر جو بھروسہ کرے اور یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. آج ایک بہت بڑا سمسیا بولو، ایک پرابلم بولو سب کے سامنے، ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارا کام کہیں نہ کہیں جا کے رک جاتا ہے. دنیا کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، ہماری دکان کا معاملہ ہو، ہمارے گھر کا معاملہ ہو، سب ایک ہی بات کہی کہ مولانا پہلے دکان برابر چلتی تھی، پہلے مکان بہت اچھا تھا، پہلے بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، پہلے میرا بچہ اچھا تھا، اب کچھ معاملہ گڑبڑ ہونے لگا ہے. میرے پیاروں، اس کے لیے ہم دروازے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے شکایتیں کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگوں کو پکڑ کے بولتے ہیں میری دکان نہیں چلتی، میرا کاروبار نہیں چلتا، میری بیوی کے ساتھ میرا معاملہ صحیح نہیں، میرے بچوں کے ساتھ میرا معاملہ صحیح نہیں. میرے دوستوں، کوئی کسی کا پرابلم سالو نہیں کرے گا، پرابلم حل ہوگا تو صرف اللہ کی طرف سے حل ہوگا. اور میرے دوستوں، ادھر ادھر ہاتھیں مت پھیلاؤ، ایک اللہ کے سامنے آؤ کہ پرابلم کیوں ہوا. بھائی میری دکان چلتی تھی، اب کیوں نہیں چلتی. میرے دوستوں، میرے مکان میں میری بیوی کے ساتھ بنتی تھی، اب کیوں نہیں بنتی. میرا بچہ پہلے میری باتیں سنتا تھا، اب میرا بچہ میری بات کیوں نہیں سنتا. میرے دوستوں، قرآن پاک میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اور 28ویں پارے میں جواب دیا کہ میرا بندہ، جب سے تو نے یہ کام شروع کیا تو نے اپنی طرف نظر رکھا، اللہ کی طرف بھروسہ نہیں کیا. اللہ نے وہ کام کو روک دیا بتانے کے لیے کہ شروع کرنے والا بھی اللہ ہے، ختم کرنے والا بھی اللہ ہے. اس لیے 28ویں پارے کی ایک آیت ہمیشہ یاد رکھو، ہمارا ہر معاملہ حل ہو جائے گا. اس لیے ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. 28ویں پارے کی آیت، ساتھ میں بولو کون سے پارے کی؟ 28ویں پارے کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ آجا، ایک بار مجھ پر بھروسہ کر لے. اللہ کہتا تیرے سارے کاموں کو مکمل کرواؤں گا. اللہ کہتا شروع کرنا تیرا کام ہوگا، ختم کرنا خود اللہ کا کام ہوگا. تو میرے پیارے، آج سے سب لوگ میرے بھروسہ کرو، کریں گے انشاءاللہ. آپ ایک بات بتاؤ کہ دوستو، اللہ کے نام کی کتنی طاقت ہے، تو قسم اللہ کی ذات کی کتنی طاقت ہوگی. وہ روم کا بادشاہ، بولو بول، روم کا بادشاہ اس کو کیسا ہے، کیا کہا جاتا؟ روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں. تو روم کا بادشاہ کیسر، اور اس کو سر میں درد ہوگا، درد اچھا ہی نہیں ہوگا. اس نے وہاں کے ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، طبیبوں کو، ولیوں کو، جو بھی اس زمانے میں علاج کرنے کرانے والے تھے، سب کے پاس پہنچا، سب کو بلایا.
بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ تھا، مگر سر کا درد اچھا نہیں ہوا. اس نے خط لکھا. اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں. خط لکھا مدینے میں. خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ عمر امیر المومنین میرے سر کا درد کوئی حال میں اچھا نہیں ہوتا. حضرت عمر نے ٹوپی بھیج دی. ایک ٹوپی آتی ہے، ٹوپی بھیج دی. ہم نے کہا یہ ٹوپی بھیج لو، سر کا درد ختم ہو جائے گا. جب وہ ٹوپی روم پہنچی ہے قیصر بادشاہ کے پاس، اس نے ٹوپی پہنا. بولو سبحان اللہ. سر کا درد جیسے ٹوپی اتارے پھر سر کا درد شروع ہو جائے. پھر ٹوپی پہنے تو سر کا درد ختم ہو گیا. اب وہ 24 گھنٹہ ٹوپی پہنے، رات کو سوئے تو بھی ٹوپی پہنے، صبح میں بھی ٹوپی پہنے. اس لیے جہاں ٹوپی ہٹائے ایسا لگے کہ سر پھٹ جائے گا، اور ٹوپی لگے تو سر کا درد ختم. تو ایک دن وہ سوچنے لگا آخر کی ٹوپی میں ہے کیا. اس نے جب اس ٹوپی کو پھاڑا تو اس نے چمڑے کا ٹکڑا نکلا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولو سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں وہاں کے جو بڑے بڑے پادری تھے وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کے نام میں جب یہ طاقت ہے تو اللہ کی ذات میں کتنی طاقت ہے. میرے دوستوں اس سے سب سے پہلے تو ہم آپ طے کر لیں، بھروسہ کریں گے، بھروسہ کریں گے. اب میں جو واقعہ بیان کرنے آ رہا ہوں شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں اچھا لگتا، نہیں اچھا لگتا کیونکہ اس کے دل پہ مارتا ہے. بولتے ہیں نا کہ دردی نفس کو دباؤ. میرے بابی کے معاملے میں میں نے کہا تو ماؤں میں فریکچر ہو گیا، تو گریپ ہو گیا. اب وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دکھتا ہے، چل نہیں سکوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کبھی ادھر پاؤں کے آگے حصے میں دباؤ، کبھی پیچھے حصے میں دباؤ. پھر ڈاکٹر کے پاس گئے. اب ڈاکٹر جو آرتھوپیڈک ہوتا ہے اس نے فوراً کہا ڈاکٹر صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ دکھتا کا ہے، لیکن آپ پاؤں میں دکھتا ہے چل نہیں پاتا. اس نے فوراً ایک ہڈی پر زور سے دبایا. میں زور سے چلایا، میں نے کہا یہی جگہ پہ دکھتا. تو مجھے یاد آیا دکھتی نفس کو دباؤ گا تو آدمی بہت چلاتا ہے. میں بھی آج دکھتی نفس کو دبانے چاہتا رہا ہوں. سب میرے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی فرمائے. یہ بہت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستوں مدینے پاک میں ایک مسلمان، بولو مدینے پاک میں، اور ایک یہودی. مدینے میں جو مسلمان ہیں ان کا نام ہے بشر. ساتھ میں بولو تو اچھا لگے گا. نام کیا ہے؟ اور ایک یہودی. دونوں کا زمین کے بارے میں لڑائی. ایک طرف یہودی ہے اور ایک طرف مسلمان کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا کیا نام؟ بشر ہے. جیسے بشیر نام ہوتا ہے نا ویسے بشر بھی نام ہوتا ہے. تو وہ ایک مسلمان ہے اور یہودی بہت بڑا پلاٹ ہے، بہت بڑی زمین ہے. اس کے بعد میں جھگڑا شروع ہوا. اب یہودی بولے میری زمین ہے، میرے باپ کی، میرے دادا کی، پردادا کی زمین. اب مسلمان بولے نا 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 میرے ابا آئے تھے، میرے دادا آئے تھے، میرے وہ پردادا آئے تھے، ان کی زمین ہے. اب دونوں کا زمین کے بارے میں اتنا لمبا چوڑا جھگڑا شروع ہوا. ایسا لگتا تھا کہ دونوں طرف سے بڑی جنگ ہو جائے گی. تو ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. بھائی مسلمان مشورہ کیا کہ لڑائی جھگڑا کر کے فائدہ نہیں، کسی بڑے کے سامنے چل، کوئی وڈیر ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، مسئلے کو حل کرے گا. تو یہودی کی زبان سے نکلتا، یہودی کی زبان سے نکلتا کہیں نہیں جائیں گے، جائیں گے تو محمد کے پاس جائیں گے. بولو سبحان اللہ. حالانکہ وہ کون ہے؟ یہودی ہے. وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے زمین پہ انصاف کرنے والا اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ ہمارے پاس. آپ کو بتاؤ کہ یہودی تو یہودی اندر سے تو ہمارے نبی کو پہچانتے، وہ اندر سے ہمارے نبی کو قرآن کہتا ہے ایسا پہچانتے کہ جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. لیکن حسد اور جنت کی وجہ سے ایمان قبول. قرآن کریم نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی کو پہچانتے. خیر میں واقعی بتا دوں، ایک طرف وہ لوگ مانے مسلمان، ایک طرف یہودی کی زبان سے نکلتا کس کے پاس چلو تو مسلمان کو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پاس معاملہ گیا اور جب اپنے والے کے پاس معاملہ گیا تو فیصلہ نہیں ہم نے ہونے والا. چلو چلو اب ہمارے آس کے پاس گئے. یہودی نے کہا کہ بات رکھا کہ وہ زمین میرے باپ میرے دادا میرے پڑتا ہے. وہ مسلمان نے بات رکھا کہ وہ میری زمین ہے. اللہ کے رسول پاک صاحب نے گردن مبارک جھکا دی. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی جب گردن مبارک جھکا دیتے تھے مطلب کہ ان کا جواب آ رہا ہے. اس کی طرف سے جواب آ رہا ہے اللہ.
کیونکہ اللہ کی قسم ہمارے نبی اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہیں. بولو ساتھ میں بولو, پوری زندگی ہمارے نبی اپنی مرضی سے کچھ بولے اور زبان نبی کی ہوتی تھی. کلام بولو نا کلام. ارے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا دی. مطلب کیا ہو رہا ہے؟ وہی آگے بڑھے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے چہرے پر کو اٹھایا اور کہا زمین یہودی کی. بولو زمین کس کی ہے؟ تو وہ جو مسلمان کا نام ہوتا اللہ کے رسول کیسی بات ہے, زمین یہودی کی ہے. ارے میں مسلمانوں, میں کلمہ پڑھتا, میں نماز پڑھتا, میں روزہ رکھتا, میں زکات دیتا, میں حج کرتا. ارے آپ میرے فیور میں فیصلہ کرتے, میں مسلمان ہوں, آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. ہمارے نبی پاک صاحب کے چہرے کا رنگ بدلا. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, میں زمین پر انصاف کے لیے آیا ہوں. یہ نہیں دیکھتا کہ کلمہ کون پڑھا, روزہ کون رکھا, یہ انصاف کی بات ہے. اگر محمد زمین پہ انصاف نہیں کرے گا تو پھر زمین پہ کون انصاف کرے گا؟ کہا جاؤ زمین کس کی ہے؟ بولو کس کی ہے؟ چلو باہر چلے. یہودی تو خوش ہے بھائی زمین میں میری ہے. لیکن وہ مسلمان بہت ناراض تھے. کیا کہا باہر کر کے, کیا کہا باہر کر کے کہا میں محمد کے فیصلے پہ راضی ہوں. اور جو بھی جملہ بولے قسم اللہ نے اس سے ایمان کرتا. مطلب وہ صحابی نہیں ہوئے, وہ منتظر بولو, وہ منتظر باہر جا کے بولے میں محمد کے فیصلے پہ راضی. تو یہودی نے کہا تم راضی ہے, تمہارا تو نبی ہے. ہاں وہ یہ نبی کے میں محمد کے فیصلے پہ راضی ہے. چلو ابو بکر کے پاس, اس کے پاس چلو چلو چلو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جیسے حضرت ابو بکر کے پاس گئے تو یہودی نے اپنی بات رکھی کہ بھائی زمین میری ہے. اور یہودی نے یہ بھی کہہ دیا ہم کس کے پاس گئے تھے؟ محمد کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. ابھی بھی یہودی نے اپنی بات رکھی, مسلمان نے اپنی بات بھی نہیں رکھی. اس سے پہلے حضرت ابو بکر نے کہا اقضی ما یقضی اللہ ورسولہ. حضرت ابو بکر نے کہا میرا وہی فیصلہ ہے جو محمد کا فیصلہ ہے. تو مسلمان کہتا ہے کم سے کم میری بات تو سنو. حضرت ابو بکر نے کہا میرا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا, میرا ایمان اس کی پرمیشن نہیں دیتا, نبی نے فیصلہ کر دیا. ارے بغیر دیکھے ہم نبی کی باتوں کو مانتے ہیں. یہ تو کھلی کھلی بات ہے, ہم وہی فیصلہ کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ. اور وہ کہنا کیا زمین یہ ہوگی زمین یہ بات ہے. تو مسلمان جو تھا وہ کہتا محمد کا فیصلہ میرے کو پسند نہیں آیا, ابو بکر کے فیصلے پہ بھی راضی. تو اس کے ساتھ کیا کریں؟ جب ہم نے کہا ہم چلے, کہا کہ آخری چانس عمر کے پاس چلو. اس کے پاس چلو کیوں؟ اس سے وہ جو ہے جو مسلمان تھا عمر کے ساتھ اور دوستی بچپن کے دوست تھے, دادی تھی, ہمارے گھر پہ کھانا پینا ساتھ میں ہوتا ہے, چلو عمر کے پاس چلے. حضرت عمر کے پاس گئے. حضرت عمر بیٹھے تھے, یہ اپنی پوری بات رکھی اور یہ بھی کہا کہ ہم محمد کے پاس گئے, انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا. ابو بکر کے پاس گئے, میرے حق میں فیصلہ کیا, لیکن میں کہتا میں محمد کے فیصلے پہ بھی راضی نہیں, ابو بکر کے فیصلے پہ بھی راضی. حضرت عمر نے بھی ایک طرف کی بات سنی, اس کی کہ اپنے کام بیٹھا ننگی تلوار لے کر ہے, تلوار لے کر ہے. اور وہ جو بشر نام کا بیٹھا تھا نا, قتل کرتا پورا قتل ہوا ہے, ماٹا معاملہ تھا. ننگی تلوار لے کر حضرت عمر آئے اور وہ کیا کیا, اس کو مارا تھا. وہ بشر کو جو مسلمان بنا تھا, اب تو نہیں تھا, اب مارا اس کو مارا. تو جو یہودی تھا وہ گھبرایا کہ میرا نمبر نہیں تھا, تو کہنے لگا عمر عمر ماما تجھے نہیں بات بجاؤ زمین تمہاری. تو کہا لیکن آپ نے مار کیوں ڈالا اس کو, اس کا بڑے اسی گردن کر گئی, آپ نے نام کیوں ڈالا؟ حضرت عمر نے کہا مار ڈالا اس لیے کہ جو کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد بولے کہ محمد کے فیصلے میں راضی نہیں. عمر کہتے اللہ کی قسم اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں. بس یہ تو پورے مدینے میں خبر مشہور ہو گئی, عمر نے مارا, عمر نے, اور بات کیسے چلے کہ عمر نے مسلمان کو مارا. یہ بات تو یہ چلے کہ عمر نے مسلمان کو مارا. یہ بات ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے. ہمارے نبی نے کہا عمر نے مارا, ٹھیک ہے ایسا یہ معاملہ تو میرے پاس کیا ہے, ابو بکر کے پاس بھی گیا, عمر نے تو سیدھے ماری ڈالا. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ عمر کو بلاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھائی حضرت عمر
دبا کانپتے کانپتے کہا اللہ نے رسول میرے ماں باپ پر قربان. ہمارے نبی نے کہا فلاں کو مار ڈالا تم نے ہاں اللہ کے رسول مار ڈالا جو سزا دینا ہم نے دیا عمر میں جا کے سزا لیکن میں نے مار ڈالا اور آئندہ بھی کوئی ایسا ہے تو مار ڈالوں آئندہ بھی کوئی ایسا ہے تو مار ڈالوں گا. اس کے لیے جو کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد بولے کہ میں عمر کے فیصلے پہ راضی نہیں میں محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں اس میں زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. ابھی ہمارے نبی کچھ بولتے عمر کو کچھ سمجھاتے حضرت جبرائیل آئے بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل آئے اور کہا میرے نبی عمر پر غصے مت ہو نہ تجزا علی عمر پر غصے مت ہو. اللہ کہتا ہے کہ عمر پر غصے مت ہونا. ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا کیسے غصے نہیں ہونا وہ مار ڈالا حضرت عمر نے ایک فیصلہ کرنے آئے تھے تو مار ڈالا. حضرت جبرائیل نے کہا عمر پر غصے مت ہونا عمر کا جو فیصلہ زمین پر ہے اللہ کا وہی فیصلہ آسمانوں پر ہے. اور میرے دوستو آج بھی قرآن پاک کی آیت آگے قرآن میں یہ ہے جو عمر کا فیصلہ وہ کس کا فیصلہ اللہ اور اللہ کا جو فیصلہ ہوا وہ کس میں آ گیا قرآن میں. پانچواں پارہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس گجراتی تفسیر ہوگی اردو تفسیر ہوگی انگلش تفسیر ہوگی آپ خود بھی پڑھیں. جو میں بول رہا ہوں اپنی طرف سے تو نہیں بولتا میرے کو کیا حق ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کے در میں کھڑے ہو کر اپنی طرف سے کوئی بات کروں. اس لیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں پارہ نمبر 5. آپ گجراتی تفسیر پڑھیں اردو تفسیر پڑھیں یا کوئی بھی زبان کی تفسیر پڑھیں آپ کو یہ واقعہ ملے گا. پھر بولو پارہ نمبر جب پاک ہے تراویح میں پارہ نمبر 5 گزرتا ہوگا یا ایک گزرتی ہوگی ہمیں پتہ تک نہیں چلتا کہ کیسا فیصلہ ہو گیا. فیصلہ ہو گیا جو اللہ کے فیصلے پر محمد کے فیصلے پر راضی نہیں. ایک کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور بھی کہنا نا میرے کو محمد کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں. اللہ کی قسم اس کو قتل کر ڈالو اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں. کون سے پڑھے میرے ساتھ میں بولتا اچھا لگے گا کون سا پارا ہاں میں پڑھ کر سناتا ہوں آیت کریمہ پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ نے فرمایا فیا وربک اللہ نے قسم کھا ایسا سب پر اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے نہیں بولو نا اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے نہیں لیکن پھر بھی اللہ قسم کھا رہے ہیں فیا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ فرماتا ہے میرے نبی تیرے پیدا کرنے والے کی قسم اے نبی تیرے پیدا کرنے والے کی قسم وہ کوئی نہیں ہوگا اسے کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ محمد کے فیصلے پر راضی نہیں. جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اسے زمین پہ کہنے کا آج میرے پیارے دوستوں ہم اپنی زندگی بڑھا جائیں اور محمد کے فیصلے کتنے ہم کو نہیں ہوگا کتنے فیصلے ہم کو پسند میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کا ایمان چلا گیا میں یہ ضرور کہوں گا کہ محمد کے فیصلے پہ یا محمد کی بتائی ہوئی چیز پہ اگر میں اور آپ کو اچھا نہیں لگے تو ہمارا ایمان ابھی پورا نہیں ہوا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا میں نہیں کہتا ایسا لیکن اتنا ضرور ہے کہ محمد نے کوئی بات کہی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کو وہ بات پسند نہیں آئی تو ہمارا ایمان پورا. تو ایک بات یاد رکھو اللہ کے ولی حضرت بغدادی فرماتے جس کا ایمان پورا نہیں ہوگا موت کے وقت کو کلمہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو ہم آپ اور میں ذرا آ جاؤ اور کسی زندگی آ جاؤ ہم محمد کے کون سے فیصلے کو مانتے ہیں. یہ جمعہ کا دن یہ مسجد ماشاء اللہ میں تو پہلی مرتبہ آیا یہ مسجد ماشاء اللہ جمعہ کا دن بھری ہوئی مسجد ارے بولو نا مسجد ہے بھری ہوئی الحمدللہ اللہ اور بھی مسجد کو آباد کرے بولو الحمدللہ. یہی یہی لوگ جمعہ میں تو چلو سمجھ میں آیا اور مسجد اس کی دکان صورت میں ہوگی وہ جانتے پتا نماز پڑھنا ہے کسی کی دکان چوک میں ہوگی وہ یہاں نماز پڑھنے کا ہے لیکن فجر کی نماز میں نہیں رہے فجر کی نماز میں جو کہ دکان کھلی ہے تو کہاں جانا مجمع کیوں فجر کی نماز ہم لوگ نہیں پڑھتے
یعنی ہمارے اندر اتنی طاقت اور ہمت آ گئی کہ نماز کو چھوڑتے ہیں. ہمارے نبی نے جس فجر کی نماز ہے ہمارے نبی کی نصیحت نہیں, ہمارے نبی کی وصیت الصلاۃ الصلاۃ. آخری وقت میں حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی کے قریب گیا, میرے نبی کی آخری سانسیں چل رہی تھی, حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. ساری چیزوں کی نبی نے نصیحت کی ہے, نماز کی وصیت کی ہے. ہم سے بڑا نالائق اور غدار کون ہوگا جو نبی کی وصیت کا مذاکرہ کرے. میرے دوستوں موبائل بولو نا, موبائل بولو بولو بولو. اب تو گردن مفتی پیدا ہے. چائز ہے نا, میں بولتا ہوں چائز حلال ہے, میرے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی موبائل ہے, لیکن موبائل کون سی گھر میں چائز؟ کیا موبائل میں گندی لڑکیوں کو دیکھنا, ان کو نچانا, کہاں موبائل میں زنا کرنا, موبائل میں جوا کھیلنا, موبائل میں سٹا کھیلنا, میرے دوست کو اپنا اسٹیٹس بنانا, اپنا فیس بک بنانا, اپنا واٹس ایپ پہ ادھر ادھر کی میرے دوست کو غیبت کرنا, الزام لگانا, تہمت لگانا. ارے کسی کے بھی بارے میں واٹس ایپ پہ ہم نے کہہ دیا, چاہے مسلمان کے بارے میں کہا, چاہے کافر کے بارے میں کہا, ہم نے واٹس ایپ کے پیچھے پیچھے کسی کی برائی کی. ہمارے نبی نے فرمایا وہ زنا سے بھی بدتر ہے. قیامت میں کتنے زنا میں ڈوبانے کی بات آیا تھا. موبائل بہت اچھا تھا, اللہ نے نعمت دی, پوری دنیا کو قریب کر دیا, ہم نے ہمارے ایمان والے لوگوں کو دور کر دیا, گناہوں میں پڑ گئے. اس وقت دوستوں محمد کی باتیں جو پسند نہیں آ رہے اسے سمجھ. ابھی دیکھو میں راندے میں رہا ہوں, راندے اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ہمارے چھوٹے بھائی کو راندے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. میرے کو کسی مطلب آپ کی بیان کی دعوت دے دیں, میں کہا راندے کیا ضرورت ہے, راندے میں کیا ضرورت ہے, ہم لوگ راندے کی زمین کے, راندے کی زمین ہماری محتاج نہیں ہے. میرے دوستوں یہ جامعہ سے دیا, میں اس کا اتنا شکر ادا کروں گا کہ میں تو آپ کی دل کرتا ہوں. جامعہ حسینیہ نام اس کو, یہ مدرسہ اشرفیہ, اور میرے دوست راندے میں بڑے بڑے علماء. ارے میرے دوستوں میں جب سہارنپور میں مفتی بنتا تھا, سہارنپور میں مفتی بنتا تھا, میرے استاد سے مرحوم حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب, وہ کبھی کبھی ہم کو بلا کر کہتے تھے, ہم کو گجراتی کہتے تھے او گجراتی تمہارے گجرات والے نے ہم ساروں کے اوپر اپنی ناک کو اونچا کر دیا. میں کبھی کبھی کہتا تھا کون, تو فتح رحیم نے اٹھا کر کہتے تھے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہے. ہم یوپی والوں کو بھی جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا الحمدللہ اس کتاب کو اس کا حل مل جاتا ہے. یہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, مولانا اجمیری صاحب, مولانا یعقوب صاحب, میرے دوستوں یہاں پہ جو عادت رہتے ہیں مرحوم مولانا عارف صاحب اور مولانا احمد اللہ صاحب, اور میرے دوستوں جامعہ مدرسہ یا اشرفیہ مدرسہ. ارے ہم راندے کی زمین کا محتاج ہے. لیکن شرم آتی ہے, افسوس ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو راندے میں دیکھتا ہوں. میرے کو کہا اتنا بولو, داڑھی رکھیے نا بول رہے کو رکھا ہے, وہ بول رہے آیا نہ بولو نا, میں نے آپ کو بول نہیں رکھنے کے لیے, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, رکھنے کا نہیں رکھنے کا. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں, ساتھ میں بولے تو اچھا لگے گا. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی, حضرت ابو بکر تھی, حضرت عمر تھی, حضرت علی تھی, حضرت عثمان تھی, میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین بولو داڑھی تھی. بہت دور مت جاؤ, ہمارے سورت میں کھاتا تھا رحمۃ اللہ علیہ, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. احمدآباد میں جاؤ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ غوث پاک میرانی بھی شیخ عبد القادر جیلانی, یہ چہرے پہ داڑھی تھی. حضرت معین الدین چشتی, حضرت نظام الدین اولیاء, حضرت جنید بغدادی, اللہ کی قسم کوئی بڑی بڑی نعمت کا چکر نبی کے چہرے پر اپنا چہرہ جوان تو جوان بوڑھے بھی کیا مزہ آتی ہے داڑھی نکالنے میں. کون سا مہینہ بات کرو, کون سا مہینہ بڑھیا ہو, یہاں کتے کی کیا ہوتے, ہاں یا نہ بولو کتے کی کیا, کبھی روٹی ڈالو دو روٹی ہے چھوٹی اب تو کھائے کا ہوتا ہے, بولو کھائے گا دوسرے دن بھی آپ کے گھر میں کھائے, آپ خوش ہو جاؤ گے. کل کھلانا کرنے کو آج بھی آ گیا, آپ اس کو کھلاؤ, دوسرے دن بھی کھا کے جائے گا, تیسرے دن آئے گا. پھر آج آپ کا دماغ ہے, آپ نے کہا کہ روزانہ میں نے ٹھیکے داری دیا اس کی, آپ نے ٹھنڈا لے کے مارا اس کو بھوکتا بھوکتا چلا گیا. چوتھے دن پھر
آج آپ کا غصہ اور بڑھ گیا، آپ نے پتھر سے مارا، چلا گیا کتا بھوکتا بھوکتا 5 منٹ اس میں آیا. آپ سوچ رہے ہیں اس کو ہوا کیا ہے؟ وہ بھوک بھوک کے کہتے ہیں. اللہ کے ولی علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھتے ہیں وہ بھوک بھوک کے کہتا ہے مالک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا تو گندا مارے پتھر مارے اب بنا دروازہ چھوڑ کے نہیں جا. میرے دوستوں یہ کپڑا محمد کا کپڑا ہے. بولو بولو یہ کپڑا محمد کا صدقہ ہے. یہ گھر بولو محمد کا صدقہ ہے. کھانا محمد کا صدقہ ہے. پانی پینا محمد کا صدقہ ہے. یہ آسمان زمین محمد کا صدقہ. یہ بیوی بچے دکان کاروبار پیسہ یہ محمد کا صدقہ ہے. ارے میرے دوستوں ہم شاید وہ گردے سے بھی بنتا ہے تو گردہ تو سمجھتا ہے 2 دن 4 سے 2 دن کے وہاں جانے کا ڈنڈا ملے تو بھی جانے کا پتھر مارے تو بھی جانے کا. ارے 2 دن سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا کتا اس کا غلام بن گیا. ہم نے ہزاروں کروڑوں نبی کے احسانات کے ٹکڑے کھائے اور ہم یہودی کے غلام بن گئے. عیسائیوں کے غلام مجھے کے بعد آج آگے میں دیکھا آپ کو شرم نہیں آئی. آپ کو شرم نہیں آئی کہ میں کتے سے بھی زیادہ بے وقت ہوں. ایک کتا تو مالک سے وفاداری کرتا اور ایک مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ سے وفاداری نہیں سیکھتا. ایک پوری کپڑا ہمارا تختوں کے نیچے جا رہا ہے. ہمارے جیب میں موبائل نہیں مسواک نہیں ہے. ہمارے جیب میں شادی نہیں ہے. ہم نے ماں کا حق برباد کر دیا باپ کا حق برباد کر دیا. ہمارے منہ میں سگریٹ ہے بیڑی ہے تمباکو ہے گٹکا ہے. ارے میرے دوستوں سب سے لے کر پاؤں تک گناہ ہی گناہ. اور پھر کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب آئے. ارے حالات خراب نہیں آئے. میرے پیٹ مرتبہ ملا تھا میرے کو کہتا ہے کہ مولانا بہت اچھی ماحول ہے اگر اوپر اپنے سورج میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. میرے پاس اوپر ہوتے تو دور ہی ہوتا اور شاید یہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے میرے پیارا آج وہ حدیث پاک کو سامنے رکھو جو محمد کے فیصلے پر راضی ہے اس کا استعمال کرنے کو نہ ہوتا ہے. تو چلو سفر کے وعدہ کا وقت پورا ہو گیا. وعدہ کرو نماز پڑھیں انشاءاللہ. لیکن یہ مصطفیٰ کا دامن تھامنا ہونا تو فرسٹ چیز پہلی بیسک فنڈامنٹل آف اسلام سب سے پہلے ہے نماز. کا کون نہیں ہے بھائی نماز پڑھیں انشاءاللہ. وہ پڑھیں گے اللہ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کہوں شریف میں کار لے کر آیا ہوں تو کوئی کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اسماعیل کا یہ پارٹ آپ کو پارٹی میں ضرور لے کے جانا. آج جمعہ کا دن ہے. اصل کی نماز کے بعد یہ جو پارٹ ہے 80 مرتبہ ضرور پڑھ لینا. اللہ 80 سال کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. 80 سال کی عبادت بھی ہمارے عمل میں دے گا. ایک منٹ مجھے دیر ہو گیا اس میں میں معافی چاہتا ہوں. آمین.